عام موت کا واقع ہونا بھی ہے. اور یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام کے علاقے میں 18 ہجری کے اندر پیش آیا تھا. عمواس جو بیت المقدس کے قریب ایک شہر تھا، وہاں طاعون یا کالرا کی بیماری پیدا ہوئی اور تھوڑے ہی دنوں میں پورے شام کے اندر پھیل گئی، جس سے بہت سے مسلمان جس میں انتقال فرمائے ہیں. حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ 25,000 مسلمانوں کی وفات اس مرد میں ہوئی تھی. کتنے؟ 25,000، جن میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حارث ابن ہشام. ان تمام لوگوں کی موت اسے طاعون عمواس کے اندر واقع ہوئی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک عام موت بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جو آئی اور ختم ہو چکی ہے. اسی طریقے سے آپ نے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ مال کی بڑی کثرت ہو جائے گی، یہاں تک کہ انسان اپنا صدقہ لے کر کے نکلے گا، اس کا صدقہ قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. اور یہ صورتحال ایک بار پیش آ چکی ہے اور دوبارہ پھر پیش آنے والی ہے. پہلی بار کب پیش آئی ہے؟ حضرت عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ کے زمانے میں. حالانکہ ان کی خلافت تقریباً صرف 30 مہینے رہی ہے، لیکن اس کے باوجود مال کی فراوانی اس قدر ہو گئی تھی کہ بسا اوقات آدمی اپنا صدقہ لے کر کے مسجد کے پاس آتا تھا، ایک آدمی کے پاس رکھ کر کے آتا کہ اسے غریبوں میں تقسیم کر دو، لیکن شام کو دوبارہ اپنا صدقہ آ کر کے واپس لے لیتا تھا، کوئی اسے قبول کرنے والا ملتا نہیں تھا. اسی طریقے سے یہ صورتحال دوبارہ بھی پیش آئے گی. وہ کب؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زمانے میں، جب مہدی کا اس دنیا میں ورود ہوگا تو پھر اس دنیا کے اندر اتنی رفاہیت پیدا ہوگی، اتنی مالداری ہوگی کہ کوئی زکات لینے والا انسان نہ ملے گا. اسی طریقے سے قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے نبی ظاہر ہوں گے. بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 کے قریب جھوٹے نبی دجال نہ ظاہر ہو جائیں. اور سب سے بڑا آخر میں کون آئے گا؟ مسیح دجال آئے گا. اور آپ کے زمانے ہی سے کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا. مثال کے طور پر مسیلمہ کذاب، اسود انسی، طلیحہ الاسدی اور سجاح جو عورت تھی. ان تمام لوگوں نے آپ کے زمانے میں یا آپ کے وفات کے فوراً بعد نبوت کا ان لوگوں نے دعویٰ کیا تھا. اسود انسی کا قتل آپ کی وفات سے پہلے ہی ہو چکا تھا، جو یمن کا رہنے والا تھا. اور مسیلمہ کذاب کہاں کا تھا؟ یمامہ کا رہنے والا تھا. یمامہ کہاں ہے آج؟ ریاض کے بعد جو خرج کا علاقہ ہے وہ یمامہ کا علاقہ کہلاتا تھا، جس کا جو قتل کب ہوا ہے؟ مسیلمہ کذاب. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں جو فوج بھیجی گئی تھی. اچھا اسے قتل کس نے کیا ہے؟ مسیلمہ کذاب کو. کون بتا سکتا ہے مسیلمہ کذاب کو قتل کس نے کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ پڑھیں تاریخ بھائی. نہ، جس نے کفر کی حالت میں اسلام کے سب سے بڑے پہلوان کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، اسی نے مسیلمہ کذاب کا بھی قتل کیا ہے. وحشی بن حرب نے، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اسی نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا ہے. اور یہ سوچتے ہوئے کہ جب میں کافر تھا تو اسلام کے سب سے بڑے سردار کو ہم نے مارا ہے، تو اسلام لانے کے بعد کفر کا جو سب سے بڑا سردار ہے اسے میں قتل کروں گا تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے منہ دکھانے کے لائق ہو جاؤں. ہے نا؟ تو مسیلمہ کذاب کا قتل کب ہوا ہے؟
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اپنی فوج لے کر کے یمامہ پر آپ نے چڑھائی کی ہے، تو اسی طریقے سے طلحہ الاسدی اس نے دوبارہ کہا جاتا ہے کہ ایمان قبول کیا، اس کا ایمان اچھا ہوا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ویسے تو بہت نے دعویٰ کیا ہے، لیکن 30 کے قریب یعنی 27 ایسے ہیں جو بڑے پیمانے کے ہیں، یعنی ان کی طاقت بہت زیادہ ہوگی اور اس کے ماننے والے بہت زیادہ ہوگے۔ انہی میں سے ایک نبی جو قریب میں گزرا ہے، اس کا کیا نام ہے؟ آپ کے یہاں کا ہے بھائی، غلام احمد قادیانی، ربوہ میں جس کا اڈا بنا ہوا ہے، وہ پنجاب قادیان کا رہنے والا تھا۔ ہندوستان پاکستان کے تقسیم کے بعد انگریزوں نے اپنی چالاکی سے انہیں کہاں منتقل کیا؟ پاکستان منتقل کر دیا تاکہ مسلمانوں میں رہ کر کے اپنا زہر پھیلائیں۔ غلام احمد قادیان اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، بڑے بڑے تقریباً 30 بڑے بڑے دجالوں اور کذابوں اور نبوت کے دعوے داروں کا ظاہر ہونا ہے۔ اور آگے چل کر کے بتلاؤں گا کہ ان میں سے آپ نے بتایا کہ 3 عورتیں ہوں گی اور باقی مرد ہوں گے جو نبوت کے دعوے دار ہوں گے، اور ایک کا ظہور ہو چکا ہے سجا کا، جو صحابہ کرام کے زمانے میں جو ظاہر ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں میں ایک نشانی ہے حجاز کے اندر آگ کا ظاہر ہونا، حجاز کے اندر آگ کا ظاہر ہونا، اور یہ بھی 7ویں ہجری کے وسط کے اندر ایک آگ ظاہر ہوئی ہے جو مدینہ منورہ کے پاس تھی، اور وہ آگ اتنی تیز تھی کہ مدینہ منورہ میں وہ آگ روشن تھی، اور اس آگ کی روشنی میں بغداد کے اندر لوگ بھی کتاب پڑھ لیا کرتے تھے، خط لکھ لیا کرتے تھے، اتنی تیز تھی وہ آگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حجاز کی سرزمین سے ایک ایسی آگ ظاہر ہو جس سے بصرہ کے اندر اونٹوں کی گردن دیکھ لی جائے گی، اونٹوں کی گردن دیکھ لی جائے گی۔ متعدد کتب حدیث کے اندر لکھا ہے، ہم نے وہاں سے ایک تھوڑا سا پیراگراف نقل کیا، اسے آپ کو میں پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ امام ابو شامہ ایک بہت بڑے مورخ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ بدھ کی رات 3 جمادی الاخرہ 654 کو، بدھ کی رات 3 جمادی الاخرہ 654 کو المدینہ منورہ میں سخت ترین آواز گونجی، پھر ایک ایسا عظیم زلزلہ آیا جس سے ساری زمین کانپ اٹھی، دیواریں ہل گئیں، چھتوں میں شگاف پڑ گیا، لکڑیاں اور دروازے کھڑکھڑا اٹھے، اور ایسا ہی ہر 1 گھنٹے پر ہوتا رہا۔ یہ سلسلہ جمعہ کے دن تک مہینے کی 5ویں تاریخ تک جاری رہا، یعنی 3 جمادی سے شروع ہوا ہے، اور بدھ کو، جمعرات کو اور جمعہ کو یعنی 5ویں تاریخ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر حرہ کی طرف ایک زبردست آگ کا ظہور ہوا جسے لوگوں نے اپنے گھروں سے دیکھا، اور ایسا لگتا تھا کہ مدینہ منورہ کے پاس ہی وہ آگ ہے۔ یہ بہت ہی زبردست آگ تھی، اس کے شعلے 3 میناروں سے زیادہ اونچے تھے۔ کتنی اونچی تھی؟ 3 مینارے جو ہوتے ہیں اس سے زیادہ اونچے تھے۔ مدینہ شریف کی وادی میں آگ بہ رہی تھی، یہاں تک کہ وادی شذا جہاں سے پانی بہتا تھا وہاں تک پہنچ گئی۔ وادی شذا جس طرح پانی سے پر تھی اسی طرح آگ سے پر ہو گئی اور پانی کا بہنا بند ہو گیا۔ قسم ہے اللہ کی، ہم ایک گروپ بنا کر اسے دیکھنے نکلے تو دیکھا کہ پہاڑ آگ بہا رہے تھے۔ حرہ نے عراقی حاجیوں کا راستہ بند کر رکھا تھا، پھر وہیں تک پہنچ کر کے آگ رک گئی۔ حالانکہ لوگوں نے سمجھا تھا کہ یہ آگ ہم لوگوں تک مدینہ منورہ کے اندر داخل ہو جائے گی، لیکن لوٹ کر مشرق کی طرف بہنے لگی۔ اس کے بیچ سے بڑی بڑی چٹانوں کی صورت میں آگ کے ایسے انگارے نکلتے تھے کہ پتھروں کو کھا جاتے تھے۔ اس کی مثال وہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر۔ یہ خط 5 رجب 1454 ہجری کو لکھا گیا ہے، یعنی کتنا دن ہو گئے؟
ایک مہینہ سے زیادہ ہو گئے. 3 جمادی الاخرہ سے شروع ہوئی تھی نا, اور 5 رجب کو لکھا جا رہا ہے, اور تعداد میں تحریر آگ زیادتی ہی